گھر سے نکلتے وقت دل سے کہتا ہے میں نکلا ہوں جس بھی کام اللہ پر بھروسہ کر کے نکلا ہوں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ انسان جب یہ جملے کہہ کے نکلتا ہے، ایک تو شیطان سے بھاگ گئے، اور قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کر لیتا ہے پھر اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اور میں نے کہا توکلت علی اللہ، میں اللہ پر بھروسہ کر کے توکل کر کے نکلا ہوں. اللہ ضمانت دیتا ہے پھر تو نکلا ہے تو میں تمہیں کافی ہو جاؤں گا. میں تمہیں کافی ہوا ہوں تو شیطان نے بھی کہا ہے کہ ایک ذات تجھے کافی ہو گئی ہے، تو بچا لیا گیا ہے. فضیلت الشیخ مفتی عبداللطیف اسلامک اسکالر. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں اے لوگو، اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے، تمہیں ہدایت نصیب ہوگی، گائیڈنس نصیب ہوگی اور تم گائیڈڈ ہوگے. ہر چیز میں اسلام نے مسلمان کی رہنمائی کی ہے، اور ہر طرح کی شرارت سے، مصیبت سے، شیطان سے اور ہر طرح کی برائی سے محفوظ رہنے کے لیے کئی ایک دعائیں اور اذکار بتائے ہیں. رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھنی ہے، صبح تک شیطان سے محفوظ رہیں گے. سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات آپ نے تلاوت کر لی رات کو، مغرب کے بعد رات شروع ہو جاتی، کسی وقت بھی پڑھیں کافتا ہو تو یہ 2 آیتیں ہر طرح کی چیز میں انسان کو کافی ہو جاتی ہیں. باوضو ہو کر آپ سوئے ہیں تو ساری رات فرشتہ آپ کے بستر پر پہرا دیتا ہے، کروٹ بدلتا ہے تو دعائیں کرتا ہے، یا اللہ اللہم اغفر لعبدک فلان، یا اللہ اپنے اس نام لے کے کہتا ہے یا اللہ اپنے اس فلاں بندے کو معاف کر دے. نماز فجر اس نے اٹھ کر ادا کی، اور نماز فجر سے پہلے اس نے بیدار ہوا، دعا پڑھی، چہرے کا مساج کیا، دعا پڑھی، وضو کیا اور نماز پڑھ لی تو سارا دن حشاش بشاش رہے گا، اور شیطان نے جو 3 گریں لگانے کی کوشش کی تھی وہ تینوں کھل جائیں گی. صبح کی نماز جس نے ادا کر لی فہو فی ذمۃ اللہ، وہ اللہ کے ذمے ہے، سارا دن اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی کرے گا. اشراق، چاشت، اوابین، ایک ہی نماز کے 3 نام ہیں. سورج چڑھنے کے 15-20 منٹ بعد پڑھیں گے تو اشراق کہلاتی ہے، خوب دھوپ ہو گئی تو چاش یا ضحیٰ کہلاتی ہے، اور جب شدت کی گرمی ہو جائے تو تب یہ اوابین کہلاتی ہے. 2، 4، 6، 8 رکعتوں تک، یا اس سے کچھ روایتوں میں 12 تک کے الفاظ بھی ہیں، پڑھ سکتے ہیں. آپ 2 پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں. 2 پڑھیں گے تو سارے جسم کی طرف سے صدقہ ہو جائے گا. انہی 2 کو 4 بنا لیں گے تو اللہ کی ضمانت ہے آدم کے بیٹے صبح صبح 4 رکعتیں ادا کر لے، اکفی کا آخرہ، شام تک میں تجھے کافی ہو جاؤں گا، دن کی آخر تک کافی ہو جاؤں گا. اتنی بڑی بڑی ضمانتیں دی ہیں. گھر سے نکلتے وقت 2 رکعتیں پڑھو گے تو یہ 2 رکعتیں باہر کی ساری مصیبتوں میں رکاوٹ بن جائیں گی. یہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہاں تک سابقہ خطبات میں بات ہو چکی تھی. آج ہم بات کریں گے کہ مسلمان گھر سے نکلتا ہے تو والد کو فکر ہونی چاہیے. جیسے ماں سوچتی نا میرا بچہ آج لنچ نہیں لے کے گیا، پیچھے سے چھوٹے بھائی کو دوڑایا جاتا ہے یا نوکر کو دوڑایا جاتا ہے کہ وہ لنچ نہیں لے کے گیا.
کاش کہ آج والدین کو اس انداز میں اپنی اولاد کی فکر ہو. نکلتے وقت پوچھا تھا، باہر گھر سے نکل رہا تو پوچھا بیٹا تو نے مسنون دعا گھر سے نکلتے وقت پڑھ لی؟ پڑھنے میں بالکل آسان اور اتنی بڑی ضمانتیں اللہ کی طرف سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان گھر سے نکلتا ہے تو پڑھتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ، اس کے لیے یہ تینوں الفاظ مشکل نہیں ہیں. بسم اللہ بھی اس کو آتا ہے، توکلت علی اللہ بھی مشکل نہیں ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ اس کو اذکار میں سکھایا جاتا ہے. صرف توجہ نہیں ہے. ہمارے مدینہ منورہ میں ایک بڑے بزرگ استاد تھے، وہ کہتے ہیں یہ سنت، پر ہمارے عرب کے والدین اپنے بچوں کو بٹھا کر یہ سکھا کرتے تھے بیٹا تو گھر سے باہر جا رہا ہے، کہیں جا کے تو پڑھاؤ کرے گا، کہیں جا کے تو ہاسٹل میں رہنا چاہتا ہے، روڈ پر کہیں رکنا چاہتا ہے، کسی ہوٹل میں جا کے رکنا چاہتے ہو، کچھ دیر کے لیے تمہیں کسی ٹی اسٹال پہ تمہیں ذرا رکنا پڑے تو وہاں بیٹا جب تو وہاں بیٹھنے لگے تو اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق ضرور پڑھ لینا. شام کے اذکار میں یہ ذکر موجود ہے، لیکن الگ سے سنت ہے کہ جہاں انسان من نزل منزلا فقال اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، کسی جگہ بندہ پڑاؤ کرتا ہے، اترتا ہے، گاڑی میں بیٹھا تو یہ بھی اس کے بیٹھنے کی جگہ ہے، وہاں اس نے پڑھ لیا. اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں جب تک اس جگہ میں ہوتا ہے دنیا کی کوئی چیز اس کو نقصان پہنچا ہی نہیں سکتی. وہ کہتے ہیں یہ سنت ہے، پر ہمارے والدین اپنے بچوں کو یوں سکھا کے بھیجا کرتے تھے کہ ہمارے بچوں کی حفاظت رہے. آج ہمیں نہ اپنی فکر ہے نہ اولاد کی فکر ہے. بیٹا تو نے گھر سے نکلنے کی دعا پڑھ لی؟ بیٹا باتیں کرتا کرتا نکل رہا ہے، دعا نہ بھول جانا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب انسان گھر سے نکلتا اور پڑھتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ فتنحى عنہ الشیاطین. ضمانتیں پیارے پیغمبر دے رہے ہیں، اللہ کی طرف سے یہ اطلاع ہے کہ جب انسان گھر سے نکلتا ہے اور یہ دعا پڑھتا ہے فتنحى عنہ الشیاطین تو اس بندے سے شیطان کنارہ کش ہو جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں. تنحا باہر نکلے تو شیطان اس کی طاق میں تھا، گھر سے نکلتے گھر میں داخل ہوتے وقت تو اس نے بسم اللہ پڑھ لی. میں گھر میں تو داخل نہیں ہو سکا، پر یہ باہر نکلے گا تو اس کو شکار کروں گا. اللہ کے نبی نے فرمایا تو گھر سے نکلتے وقت اگر یہ دعا پڑھے گا تو شیطان جو تیرے انتظار میں تھا تو نکلے گا، پکڑوں گا، دبوچوں گا، گمراہ کروں گا، تیرے ڈی ٹیک کروں گا، تیرے والدین کے خلاف تمہیں اکساؤں گا، بہن بھائیوں میں حسد پیدا کروں گا جو کھڑا تھا. فتنحى عنہ الشیاطین، شیطان اس سے دور بھاگ جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں. جب یہ دور ہوتے ہیں، یہاں لفظ شیاطین بولا ہے، جس طرح کے بھی شیطان ہیں وہ انسانوں میں ہوں وہ جنوں میں ہوں، وہ اس سے دور ہو جاتے ہیں. تو جب یہ شیطان دور ہو رہے ہوتے ہیں تو پھر دوسرا شیطان دور ہونے والے شیطانوں سے کہتا ہے کیف لک برجل قد ہدی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب انسان گھر سے نکلتے ہوئے یہ دعا پڑھتا ہے تو شیطان اس کو کہتے ہیں قد کفیت و ہدیت و وقیت. 3 لفظ بولے، قد ہدیت و کفیت و وقیت. کہتا تو بچ گیا ہے. قد ہدیت، تجھے ہدایت دے دی گئی ہے. ان تطیعوہ تہتدوا، تم نبی کا کہنا مانو گے ہدایت یافتہ رہو گے، گائیڈڈ رہو گے. کہتا ہدیتا، تجھے ہدایت دے دی گئی ہے، تیری رہنمائی کر دی گئی ہے، تو رہنمائی پا گیا ہے. وکفیتا، کیا کریں
وہ رب تمہیں کافی ہو گیا، تیری کفایت کر دی گئی ہے، تجھے ایک ذات کافی ہو گئی ہے۔ اور تیسرا لفظ کیا بولا؟ وقد وقیتا، بچ گیا تو، بچا لیا گیا تو۔ شیطان جو گمراہ کرنے والا تھا، جو جال لگانے والا تھا، وہ کہہ رہا ہے تجھے ہدایت دے دی گئی ہے، تجھے ایک ہستی ہے جس نے تیری کفایت کر دی، تجھے کفایت کر دی گئی ہے، کافی ہو گئی ایک ذات تیرے لیے، اور تو بچا لیا گیا ہے۔ جب یہ شیطان پیچھے ہٹتے ہیں تو دوسرا شیطان اسے کہتا ہے کیف لک برجل قد ہدی وکفی ووقی، اب تو اس بندے کے ساتھ کیا کرے گا؟ تیرا اس پر کیا اختیار ہے اس بندے کے بارے میں جس کو ہدایت دے دی گئی ہے، جس کو بچا لیا گیا ہے، اور جس کی کفایت کی گئی ہے، تو اب اس کے ساتھ کیا کر سکے گا؟ کتنی مشکل دعا تھی، توجہ نہیں ہے، فکر نہیں ہے، نہ اپنی نہ اپنے اولاد کی۔ اولاد ٹھیک رہے گی، تمہارا سینہ ٹھنڈا رہے گا، واپس آ کے بک بک کرنے کی بجائے احترام کرے گا۔ نہ مجھے اپنی فکر ہے، نہ اولاد کی فکر ہے، روتے رہتے ہیں، حالات ٹھیک نہیں ہیں، گھر میں ماحول اچھا نہیں ہے، بچے آپس میں بغض رکھتے ہیں، بچے آپس میں حسد کرتے ہیں۔ تو نے مسنون کام تو نے نہیں کیے، اللہ نے ضمانت دی تھی، میرے نبی کا کہنا مانو گے تہتدو، تمہیں ہدایت ملے گی، رہنمائی پاؤ گے، کس کے ساتھ کیا کرنا ہے ہر چیز واضح ہوگی۔ یہ محفوظ ہو کے جا رہا ہے۔ شیطان بھی دوسرے شیطان سے کہتا اب تو اس کو کیا کرے گا، اس بندے کے ساتھ کیا کر پائے گا جس کو ہدایت مل گئی، جس کی کفایت کر دی گئی، جس کو بچا لیا گیا۔ ابھی حشاش بشاش ہو کے نکل رہا ہے۔ اللہ اگر ہم اس دعا پر بھی اگر غور کر لیں تو ہمیں بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں۔ بسم اللہ ہے، اللہ کے نام سے نکل رہا ہوں۔ ہم نے بسم اللہ کی اہمیت کو شاید سمجھا ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں بچہ باتیں کرتا کرتا واش روم میں چلا گیا، پھر کہتے ہیں ہمارے بچے ڈرتے ہیں، نیند میں ڈر جاتا ہے، کہنا نہیں مانتا، ضد بہت کرتا ہے۔ بھائی تو نے، اللہ کے نبی نے تمہیں ہر چیز میں رہنمائی کی تھی، تمہیں بتایا تھا کیا کرنا ہے، کیسے کرنا، ہر چیز۔ بسم اللہ ہے، اللہ کے نام سے میں گھر سے نکلتا ہوں۔ اتنی اہمیت اس بسم اللہ کی۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں سترو ما بین اعین الجن و عورات الناس وفی روایہ و عورات بنی آدم اذا دخل احدهم الخلاء ان یقول بسم اللہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں شیطانوں کی نگاہوں اور بنو آدم کی شرمگاہ کے درمیان پردہ ہو جاتا ہے جب انسان بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیتا ہے۔ اس نے بسم اللہ پڑھا تو شیطان اندھے ہو جاتے ہیں، اس کو دیکھ نہیں پاتے، تیرے بیٹے کو، تیری بیٹی کو دیکھ نہیں پائیں گے۔ عورات بنی آدم، بنو آدم کی شرمگاہیں محفوظ رہیں گی، ان کی پوشیدہ چیزیں محفوظ رہیں گی، درمیان میں پردہ آ جائے گا جب بندہ صرف بسم اللہ پڑھ لے تو۔ اب نہیں پڑھا تو اس کا مطلب کیا؟ پردہ نہیں ہوا۔ اور اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا یہ جتنے بھی بیت الخلاء ہیں جہاں لوگ قضاء حاجت کرتے ہیں، یہ شیطانوں کے جمع ہونے کی جگہ ہے۔ اسی لیے سکھایا گیا کہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ پڑھ کے داخل ہونا ہے۔ لیکن اس سے پہلے فرمایا بسم اللہ کسی نے پڑھ لیا، ستر ما بین اعین الجن و عورات بنی آدم اذا دخل احدهم الخلاء ان یقول بسم اللہ، بسم اللہ پڑھ لیا تو فرمایا شیطانوں اور بنو آدم کی شرمگاہ اور ان کی پوشیدہ چیزوں کے درمیان اللہ پردہ حائل کر دیتا ہے، شیطان دیکھ ہی نہیں پاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر تھے، آپ کے پیچھے ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، وہ سواری لڑکھڑائی تو اس صحابی نے کہا تعس الشیطان، برباد ہو شیطان۔ آپ نے فرمایا لا تقل تعس الشیطان، میرے صحابی یہ مت کہنا کہ شیطان برباد ہو گیا۔ جب تو یہ کہتا ہے نا فَإِذَا قُلْتَ ذَلِكَ تَعَاظَمَ الشَّيْطَانُ حَتَّى يَكُونَ مِثْلَ الْبَيْتِ، جب تو یہ جملہ کہتا ہے نا کہ شیطان برباد ہو جائے تو وہ پھول پھول کے اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ ایک گھر جتنا بڑا ہو جاتا ہے، سمجھتا ہے میری وجہ سے
دیکھو یہ سواری کرنے لگی تھی، میں اتنا طاقتور ہوں، میری وجہ سے ایسا ہوا۔ فرمایا یہ مت کہہ، بلکہ کیا کہہ، بسم اللہ پڑھ۔ فَإِذَا قُلْتَ ذَلِكَ تَصَاغَرَ حَتَّى يَكُونَ مثل الذباب، کہا تو یہ کہنے کے بجائے اگر بسم اللہ پڑھے گا تو فرمایا وہ اتنا چھوٹا ہو جاتا ہے، چھوٹا ہوتے ہوتے مکھی جتنا رہ جاتا ہے، بے وقت رہتا ہے۔ آج ہم شیطان کو گھر جتنا بناتے ہیں، محل جتنا بناتے ہیں، مکھی جیسا نہیں بناتے، اور ہمارے بچوں میں یہ عادت ہو گئی ہے، کوئی مسئلہ ہو ہم کہتے ہیں شٹ۔ عربی میں جو ڈاکومنٹری آ رہی ہے، کسی نے اگر کہا ہو شٹ تو اس پہ لکھتے ہیں اللہ آنا، کہ لعنت کے معنی میں۔ ہم بھی کہتے ہیں کوئی مسئلہ ہو گیا لکھ لعنت، لعنت ہو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب انسان اس طرح کا جملہ بولتا ہے، جانور سامنے کوئی چیز آ گئی، کوئی چیز اس کو اس طرح لعنت کا لفظ بول دیا، تو لعنت اتنی بڑی اللہ کی طرف سے مصیبت ہے، اس کا معنی پھٹکار، اللہ کی رحمت سے دور جانا، اتنی بڑی مصیبت ہے کہ پہلے یہ لعنت آسمان کی طرف جاتی ہے، آسمان اس کو جگہ نہیں دیتا، زمین کی طرف آتی ہے، زمین جگہ نہیں دیتی اس کو، پھر یہ دائیں بائیں آگے پیچھے جاتا ہے، کوئی چاروں طرف سے لعنت کو جگہ نہیں ملتی، تو پھر اس بندے پر آتی جس پر لعنت کی گئی ہو، یا اس چیز پر جاتی جس پر لعنت کی گئی ہو۔ اگر وہ حقدار نہیں ہوتی تو یہ لعنت لوٹ کر کہنے والے پر آ جاتی۔ اور اس کا معنی کیا، میں نے خود اللہ سے بددعا کی کہ یا اللہ تیری پھٹکار مجھ پر ہو۔ اسلام رہنمائی کرتا ہے، لفظ شٹ بولنے سے شیطان چوڑا ہو جاتا ہے، اور اگر تم نے بسم اللہ پڑھا تو وہ چھوٹا ہوتا ہوتا مکھی جتنا رہ جاتا ہے۔ ہم سنتے ہیں، ایک دن بڑا اس کو حشاش کرتے ہیں، عمل کریں گے، 2 دن بعد ہمیں خود بھول جاتا ہے کہ پچھلے جمعے میں سنا کیا تھا۔ حدیثیں عمل سے یاد رہتی ہیں۔ گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ پڑھا، شیطان اس گھر سے نکل جاتے ہیں، کہتے ہیں لا مبیت لکم، اس گھر میں رہائش نہیں ہے۔ کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھی، شیطان کھا نہیں سکتا۔ بسم اللہ نہیں پڑھی تو تیرے ساتھ شیطان گھر میں داخل ہوا ہے، تیرے ساتھ بیٹھا کھانا کھا رہا ہے۔ خلوت میں میاں بیوی جاتے کہا بسم اللہ ہے، اللہم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا پڑھ لیا، اور اللہ نے تمہیں کوئی بیٹا بیٹی دے دیا، کبھی شیطان اس پر مسلط ہو ہی نہیں پائے گا۔ لم یسلط علیہ الشیطان ابدا، اور ایک روایت لم یضرہ الشیطان ابدا، شیطان کبھی ایسی اولاد پر مسلط ہو ہی نہیں سکے گا، شیطان کبھی ان کو نقصان پہنچا ہی نہیں سکے گا۔ نہیں توجہ، ان تطیعوہ تہتدوا، پیارے پیغمبر کا کہنا مانتے رہو گے، ہدایت یافتہ رہو گے۔ بسم اللہ میں اللہ تعالیٰ نے بڑی قوت رکھی ہے، برکت رکھی ہے۔ کوئی بھی آپ کام کر رہے ہیں بسم اللہ پڑھیں، کھانا کھاتے ہو بسم اللہ، اللہ کے نام سے کھانا شروع کرتا ہوں، گھر سے نکل بسم اللہ ہے، گھر سے اللہ کے نام سے نکلتا ہوں، بسم اللہ علی ملت رسول اللہ، اس مردے کو اللہ کے نام پہ دفناتا ہوں اور اللہ کے نبی کی سنت پر اس کو۔ تو یہ چیزیں اسلام نے بڑے آسانی سے، جو آسان ترین چیزیں تھیں وہ بتائی ہیں، عمل نہیں ہے۔ توکلت علی اللہ، یا اللہ، کہتا ہے میں اللہ پر بھروسہ رکھ کے نکلا ہوں، اللہ پر توکل کرتا ہوں، میں موٹر سائیکل اچھی چلاتا ہوں، میں ڈرائیور اچھا ہوں، دکاندار بزنس مین اچھا ہوں، میں لوگوں کو ڈیل بہت اچھی کر لیتا ہوں، پر اس میں میرا اپنا کوئی کمال نہیں، میں اللہ پر بھروسہ کر کے یہ سارا کر رہا ہوں۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، یہ گھر سے نکلتے وقت دل سے کہتا ہے میں نکلا ہوں جس بھی کام، اللہ پر بھروسہ کر کے نکلا ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ انسان جب یہ جملے کہہ کے نکلتا ہے، ایک تو شیطان سے بھاگ گئے، اور قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کر لیتا ہے پھر اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور میں نے کہا توکلت علی اللہ، میں اللہ پر بھروسہ کر کے توکل کر کے نکلا ہوں، اللہ ضمانت دیتا ہے پھر تو نکلا ہے تو میں تمہیں کافی ہو جاؤں گا، میں تمہیں کافی ہوا ہوں۔ تو شیطان نے بھی کہا ہے کہ تو ایک ذات تجھے کافی ہو گئی ہے، تو بچا لیا گیا ہے۔ توکل اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ کیا ہوتا ہے توکل؟ توکل کا معنی یہ ہے کہ اپنے اسباب پورے کریں، اپنی محنت پوری کریں، جو بھی کام ہے اس میں محنت لگاؤ، پورا کریں، اور اس کا نتیجہ اپنے رب کے سپرد کر دیں۔
ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں گرایا جانے لگا تو انہوں نے حسبی اللہ و نعم الوکیل پڑھا تھا، توکل کیا اللہ پر، مجھے میرا رب کافی ہے، اور وہی نہایت عمدہ کارساز ہے۔ اللہ پر بھروسہ کیا، اللہ کریم نے جلتی آگ کو ان کے لیے گلزار بنا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے قوم لگی ہوئی ہے، پریشان ہے۔ کیوں پریشان ہے جی؟ فرعونی پیچھے سے آ گئے۔ پریشان کھڑے تھے۔ اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا اللہ پر توکل، مومنوں کو، توکل کرنے والوں کو اللہ پر توکل کرنا چاہیے۔ تو دیکھ رہے اس توکل کا نتیجہ کیا ہے؟ پانی کی لہریں اللہ کریم نے منجمد کر دی، گزرنے والے گزر رہے ہیں، اس کنارے لگے ہیں تو ڈوبنے والے ڈوب رہے ہیں۔ توکل کا معنی یہ ہے کہ اپنے اسباب پورے کریں اور اس کا نتیجہ اللہ کے سپرد کر دیں۔ لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر تم اللہ پر توکل کرو جس طرح توکل کرنے کا حق ہے، محنت پوری کرو، دوڑ پوری لگاؤ، کام میں توجہ پوری رکھو، وقت پورا دو اللہ پر، اگر تم اللہ پر توکل کر لو جیسا توکل کرنے کا حق ہے، لا رزقکم کما یرزق الطیر، تو اللہ تمہیں ایسے رزق نصیب فرمائے جس سے اللہ تعالیٰ پرندوں کو رزق نصیب فرماتا ہے۔ کیسے پرندوں کو رزق نصیب فرماتا ہے؟ ان کی کھیتی باڑیاں، ان کی فیکٹریاں، ان کے بھی بچے پلتے ہیں، خالی پیٹ صبح کو نکلتے ہیں، تغدو خماسا وتروح بطانا، صبح کو نکلتے تو پوٹا خالی ہوتا ہے، شام کو ہوتا ہے تو پوٹا بھرا ہوتا ہے، سیر ہو کے آتے ہیں۔ وہ کیا ہے توکل؟ کیوں مثال دی کہ اگر تم اللہ پر توکل کرو تو اللہ تمہیں ایسے رزق نصیب فرمائے جیسے پرندوں کو نصیب فرماتا ہے۔ پرندوں کو کیسے رزق نصیب فرماتا ہے کہ پرندہ جو ماہر حیوانات ہیں، جو جانوروں کو، پرندوں کو سمجھنے والے ہیں، انہوں نے جب نفسیات دیکھی پرندوں کی کیا ہے، کہتا ہے رات کو گھونسلے میں آتے وقت وہ جب آ کے آتا ہے تو یہ نہیں سوچتا کہ مجھے کل کہاں سے رزق ملے گا، کل میں نے کیا کرنا ہے، وہ آرام سے سوتا اور سوچتا ہے میرا کام ہے اڑنا، میرا کام ہے محنت کے لیے نکلنا، میرا کام اڑنا ہے، جس رب نے مجھے آج رزق نصیب فرمایا ہے کل بھی وہی نصیب فرمائے گا۔ آج رزق کے پیچھے بھاگنے والے صحیح معنی میں اللہ پر توکل نہیں کر رہے۔ صحیح معنی میں اگر توکل ہو تو فرمایا اس طرح اللہ تمہیں رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ۔ کتنے ہی جانور ایسے ہیں جو دنیا میں چلتے ہیں اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ انہیں بھی رزق دیتا ہے اور تمہیں بھی دیتا ہے۔ گلی محلوں میں رہنے والی بلیاں وہ بھی پال رہی ہیں، ان کے بچے بھی پال رہے ہیں، آوارہ کتے وہ بھی پال رہے ہیں، ان کے بچے بھی پال رہے ہیں۔ کہا کتنے چوپائے ایسے ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ ان کو بھی رزق دیتا ہے، تمہیں بھی دے گا، پر تم توکل کر کے دیکھو، اپنی کوشش پوری کرو۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کسی گناہ سے بچنے کی کوئی طاقت نہیں ہے اور کوئی نیکی کرنے کی طاقت نہیں ہے سوائے اس اللہ کے واسطے وسیلے کے ساتھ۔ میں کچھ بھی نہیں ہوں، نہ نیکی کر سکتا ہوں نہ برائی سے بچ سکتا ہوں، وہ رب بچائے گا تو بچوں گا۔ انتہا ہے اس بندے کی اگر دل سے یہ توکل کرتا اللہ پر، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نہ میں کچھ نیکی کر سکتا ہوں، نہ کوئی میں اچھائی کر سکتا ہوں، نہ برائی سے بچ سکتا ہوں، صرف ایک ہی طریقہ ہے، میرا رب میرا مددگار ہو تو میں نیکی بھی کر پاؤں گا، برائی سے بھی بچ سکوں گا۔ تو آپ کیا فرمایا کرتے تھے؟ ابو موسیٰ الا ادلک علی کنز من کنوز الجنہ، جنت کے خزانوں میں سے خزانہ نہ تمہیں دوں، تمہیں جنت کے خزانوں میں سے خزانہ نہ بتلاؤں؟ جنت کا خزانہ کیا ہے؟ فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ یہ خزانہ کیا ہم میں موجود ہے؟ ہمارے پاس موجود ہے؟ ہماری اولادوں کے پاس موجود ہے؟ ظاہری اسباب پر ہماری توجہ زیادہ ہے
اور اللہ پر بھروسہ توکل اس اللہ کے ساتھ لگاؤ، وہ کمزور ہے. آج امت اسلامیہ کا بھی یہی حال ہے. غزوہ احد میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہیں، 70 صحابہ شہید ہوئے پڑے ہیں، باقی زخمی ہیں، کرا رہے ہیں. اتنی دیر میں جب مشرکین مکہ ایک دفعہ واپس جا رہے تھے مکہ کی طرف، تو سوچا یہ تو پھنسے ہوئے تھے، اگر ان کی جاڑی کاٹ دیتے، ان کو ختم کر دیتے. یہ سوچ کر ابھی واپس آنا چاہ رہے تھے کہ کسی نے آ کے بتایا کہ لوگ تمہارے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں، فخشوہم، تم ان سے ڈر جاؤ، تم ان سے بچ جاؤ. اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو اللہ پر بھروسہ اور توکل کر کے صحابہ سے کہا کوئی زیرہ نہیں اتارے گا، کوئی اپنا اسلحہ نہیں اتارے گا ان کی طرف، قبل اس کے کہ وہ ہماری طرف آئیں. رب پر بھروسہ کر کے نکلو. ابھی ان کی طرف نکلے تھے کہ مشرکین مکہ کو پتہ چلا کہ یہ تو دوبارہ ہم پر حملہ آور ہو رہے ہیں، مدینے سے باہر نکل رہے ہیں، تو ڈر کر ایسا بھاگے کہ جا کے مکے میں سانس لیا. توکل کرنے والوں کو اللہ کافی ہو گیا. اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فانقلبوا، بلکہ ڈرنے کی بجائے انہوں نے کیا کہا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اللہ پر توکل کر کے جملے کہے. اللہ کہتے ہیں فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل ولم یمسسهم سوء. فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل. یہ پھر جب اللہ پر اس بھروسہ کیا انہوں نے تو اللہ کی رحمت اور اللہ کے فضل کے ساتھ یہ لوٹے ہیں، اور ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی. جو اللہ پر یوں بھروسہ کرتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، یا اللہ کوئی نیکی نہیں کر پا رہا، کوئی برائی سے نہیں رک پا رہا، میں صرف جو ہوگا نیکی کروں گا تو تیری قوت اور طاقت کے ساتھ، اور اگر بچوں گا تو تیری رحمت اور قوت کے ساتھ. جب انسان اللہ پر یہ بھروسہ کر لیتا ہے تو اللہ کریم پھر اس کا مددگار بنتا ہے. 3 جملے ہیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. گھر سے نکلنے کی دعا پڑھ کے نکلو، بچوں کو سکھاؤ، ان کی توجہ کرو، اس پر پورا اہتمام کرو. فرمایا جو بندہ یہ گھر سے نکلتا ہے فتنحى عنہ الشیاطین، شیطان ان سے بھاگ جاتے ہیں، دور چلے جاتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں، شیطان خود کہتے ہیں قد ہدیت وکفیت ووقیت، تیری رہنمائی کر دی گئی ہے، تیرا رب تیرے لیے کافی ہو گیا ہے اور تو بچا لیا گیا ہے. اور شیطان بھی ایک دوسرے کو کہتے ہیں کیف لک برجل قد ہدی وکفی ووقی، اب تو اس بندے پر کیا حملہ کر سکے گا، کیا اس کو چھیڑ سکے گا، کیا تیری اس پر شرارت چلے گی؟ جس بندے کو رہنمائی کر دی گئی ہے، جس کی کفایت کی گئی ہے اور جس کو بچا لیا گیا ہے. میرے بھائیو، امت اسلامیہ کو نیک اعمال پر لگائیں، ان مسنون دعاؤں پر لگائیں، صبح سے لے کر شام تک زندگی مطمئن ہو جائے گی. تو اللہ کریم ہمیں یہ مسنون کام کرنے کی توفیق دے جس سے ہماری زندگیوں میں سکون پیدا ہو جائے. جو جنوں میں اور انسانوں میں جتنے بھی شیاطین ہیں وہ ہم ان دعاؤں کی برکتوں میں سے ہم سے دور ہو جائیں اور ان کی ہر طرح کی شرارت سے ہم محفوظ ہو جائیں. اللہ کریم ہمیں، ہماری اولادوں کو، عزیز و اقارب کو اور سبھی مسلمانوں کو اس طرح کا مسلمان بنا دے کہ ہر مسئلے میں اللہ کریم اس کو کافی ہو جائے، اس کو رہنمائی فرمائے اور اس کو ہر طرح کے شر سے بچا لے. فاقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت. خیر کی بات آگے شیئر کیجیے اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیے.